آپ نے گرمیوں میں زیادہ پسینے آنے کا بتایا تھا، جس میں آپ نے کالا نمک، کالی مرچیں وغیرہ بتائی تھیں، ایک گلاس میں کتنی ڈالنی ہے؟ بھائی میں کوئی حکیم نہیں ہوں، میں کبھی کبھار ویسے ہی ٹوٹ کے بتا دیتا ہوں، اس کا بتا دیتا ہوں، پوچھ لیا ہے۔ لیمن کو 2 ٹکڑے کاٹ کے نچوڑ کے پانی میں ڈال کے رکھو، تھوڑا سا پانی میں کڑوا پن آ جائے گا، کڑوا ہو جائے وہ تھوڑا سا، کیونکہ لیمن کے چھلکے میں بھی وائٹامن سی ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی والا ہوتا ہے۔ وہ جب آ جائے گا اس میں شہد ڈال دو، پسینہ بہت جو نکل رہا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دو، گلابی نمک بھی ڈال سکتے ہو، لیکن جن کو بلڈ پریشر ہے وہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ پسینے آج کل کراچی میں دبا کے بہہ رہے ہیں لوگوں کے، تو اس میں ہلکا سا نمک ڈال دو اور اپنے خرچے پہ ٹھنڈا ٹھاٹ پی جاؤ، اتنی فریشنس آتی ہے، ایسا مزہ آ جاتا ہے۔ پھر میں شو مارنے کے لیے نہیں بیٹھا، اتفاق سے میں روزے اتنا روزے دار ہوں نہیں، اتفاق سے آج میرا روزہ تھا، تو میں نے کیا کیا ہے اس گرمی کے روزے میں، مغرب میں نا میں نے ابھی مجھے بیان کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا بھائی، میں نے بیان شروع کیا تھا 7:45 بجے، 9:45 10 11:15 تقریباً 3 گھنٹے، بیچ میں بس نماز کا وقفہ آیا، 3 گھنٹے سے میں 3 کھجوروں پہ سیٹ ہوں، سمجھ رہے ہو؟ افطاری میں 3-4 کھجوریں اور وہی لیمن اور تھوڑا سا شہد پیا ہے، اس کے بعد سے میں بولا جا رہا ہوں، کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، سب کے ساتھ یہی ہے، میری صحت ایسی ہی جیسے سب آپ لوگ ہیں، ہم نے کچھ چیزیں اپنی کھوپڑی میں بلا وجہ مسلط کی بھی، پہلے ہمیں ڈاکٹروں نے کھانے پہ لگایا ہے، اصل میں تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، پانی پیتے رہو۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں 70% پانی ہے، لہذا پانی پتہ نہیں 70% ہے 75% ہے، کتنا کہتے ہیں۔ بھائی صاحب ہماری باڈی میں جتنے فیصد بھی پانی ہو، پوری تالاب بھی ہونی بھی ہو، ہمیں جتنے پانی کی ضرورت ہوگی وہ ہماری باڈی بتا دے گی پیاس لگا کے، اور اگر پیاس لگ رہی ہے آپ نے پانی نہیں پیا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بعد میں پی لو 1 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے نا، کمی تو پوری ہو۔ نقصان جب ہے جب وہ کمی پوری ہی نہ ہو، جب اللہ نے افطار پہ ہی پابندی لگا دی ہو کہ روزے رکھنے ہیں تو رکھنے ہی رکھنے، افطار کرنا ہی نہیں ہے، پھر مصیبت ہوگی۔ دیکھو جتنے بھی بھوکے پیاسے رہ جائیں نا، جب کل تو میں نے بلڈ ٹیسٹ کروانا تھا، میں بلڈ ٹیسٹ وٹامن D3 کا نا 50 سال 40 سال میں بلڈ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر کہتے ہیں D3 وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے سب میں، تو وہ کروا لینے چاہیے ٹیسٹ، بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں ٹیسٹ کیے بغیر ہی وائٹامن ڈی کھا لیا کرو، کیونکہ دھوپ آج کل صحیح طرح سے مل نہیں رہی۔ میں کہا خان یہ قریب میں ہی لیب ہے، میں اس کے میں نے کہا اور وہ پھر میں نے کہا چلو کر لیں، تو کولیسٹرول بھی غریبی میں کر دو، جب ہو ہی رہا ہے تو غریبی میں کر لینا چاہیے، اس عمر میں انسان کو 1-8 دفعہ سال میں ٹیسٹ کر لینا چاہیے کولیسٹرول کا اور یہ وائٹامن ڈی اور شوگر کا۔ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ اللہ کا شکر ہے 1 سال پہلے کیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ 5-6 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی مسئلے کا الحمدللہ چانس نہیں ہے۔ تو جب میں نے وہ اس نے کہا فاسٹنگ میں آئے نا، وہ جو لیب والی خاتون تھی اس نے کہا کہ یہ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ فاسٹنگ میں نے کہا 18 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں کھایا، اس نے کہا 12 گھنٹے، اس نے کہا میں نے کہا 18 گھنٹے سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، اور جو 18 گھنٹے پہلے کھایا تھا وہ بھی کھانا نہیں کھایا تھا، وہ بھی میں نے کوئی نیٹ پہ دیکھ کے نا اپنے ٹوٹ کے نکالا، بادام کا دودھ نہیں نکالتے ایسے ڈرن کر کے، وہ نکال کے پیا تھا 1 گلاس، تو اس سے پیٹ ویٹ بھی صاف ہو گیا تھا میرا، یعنی جو تھوڑی سی توانائی اسٹور ہوئی ہوئی تھی۔ خیر تو 18 کا کھانا تو دوپہر کو کھایا ہوا تھا۔ پھر میں بتا دوں یہ شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ بولیں یار اتنا اسٹیمنا، کوئی اسٹیمنا نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے نارمل سب ہوتے ہیں، ہم نے مسلط کی بھی ہیں۔ میں نے کہا 18 گھنٹے، اس نے کہا اتنا بھی فاسٹنگ نہیں کہا، 12 گھنٹے کی بہت ہے، کل دوبارہ آنا، تو پھر میں 12 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ گیا۔ تو کل کھایا میں نے، رات کو تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، پتہ نہیں کیا کھایا تھا مجھے یاد نہیں، خیر تو میں نے مغرب میں، اتنی گرمی کا روز ہے، مغرب میں کیا 4-6 کھجوریں کھائی ہیں اور وہ شہد کا شربت، بالکل 4 گھنٹے سے میں بول رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر بتا دوں یہ کوئی ایکسٹرا کوئی ہماری کوئی خالص کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھی صحت ہو، نارمل جیسے آپ کی ہے ویسے ہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کھوپڑی پہ مسلط کیا ہوا ہے نا، اتنا کھانا یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اتنا کھانا، ابھی پھوڑوں گا جا کے میں،
ابھی پھوڑوں گا کیونکہ میں نے نماز سے پہلے گھر میں فون کیا کیا پکا ہوا ہے. تو آج دوپہر ہمارے رشتے داروں کی دعوت تھی, تو اس کو میں نے بول کے رکھا ہوا ہے کہ روٹی بھی کھاؤں گا, بریانی بنی ہوئی ہے, بریانی بھی, کیونکہ میں نے کل سے کھانا کھایا نہیں ہے, 24 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے کھانا کھائے ہوئے. تو میں نے کہا میں بیان کر کے آ رہا ہوں, فوراً سامنے ہونا چاہیے, پھوڑ دوں گا, یعنی ایک دم سے کھانا جا کے پھوڑوں گا میں. تو لیکن اگر نہیں پھوڑنا چاہوں نا تو کوئی ضروری نہیں ہے, یہ خام میں مسلط کیا ہوا ہے. میں تو پھوڑوں گا کیونکہ میں اتنا نیک ہوں نہیں. تو لیکن نہیں بھی ہو چل جاتا ہے آدمی. بھائی بہت مشکل ہے بھوک سے مرنا, کھا کے مرنا. جتنے ہسپتال میں مریض ہے نا, کوئی ایک دکھاؤ جو کم بخت خوراک کی کمی سے مرا ہو. کولیسٹرول بڑھتا ہے, کیا خوراک کی کمی سے بڑھتا ہے کولیسٹرول؟ زیادہ تر دیکھو بیماریاں کہ شوگر چل رہی ہے آج کل, ابا کا انتقال کی, جب بھی کسی کے ابا کا انتقال ہوتا ہے میں وجہ انتقال لازمی پوچھتا ہوں تاکہ ریکارڈ آ جائے میرے پاس کہ کیوں. شوگر تھی ابا کی, شوگر کیا ہو گئی تھی, کنٹرول سے باہر. شوگر روزے رکھنے سے ہوتی ہے؟ بولو نا. کھانے سے ہوتی ہے, موٹاپے سے ہوتی ہے. پھوڑے جا رہا ہے, پراٹھے پھوڑ رہا ہے, پھر چینی پھوڑ رہا ہے, لڈو آ گئے, محرم کے حلیم آ گئے, ربیع الاول کے لڈو آ گئے. اور کیا بیماری ہے؟ ہارٹ پیشنٹ تھے والد محترم, ہارٹ پیشنٹ روزے سے ہوئے تھے. اتنا حضرت نے کھایا تھا کہ وہ سارا. کچھ لوگ کمزوری سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, نہیں کھاتے. وہ ہارٹ اٹیک کی بہت ساری قسمیں ہیں, میں تو ہارٹ اسپیشلسٹ سے بھی سلام دعا رکھتا ہوں. بعض دفعہ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی, بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی, اس کا تو پھر اللہ ہی پوچھے گا نا. وہ تو اب کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کہ الیکٹرک والوں جیسے ہمارے دماغ سے نا کرنٹ آ رہا ہے دل میں. جیسے ایک فٹ بالر کی دیکھی ہوگی ویڈیو آپ نے, فٹ بال کھیلتے کھیلتے اب وہ خوراک, وہ ایسا کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں تھا, وہ اللہ کی طرف سے. لیکن ایسے تو ہزاروں میں ایک کیس ہوتا ہے. میجورٹی کو جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ رگوں میں چکنائی جم گئی کھا کھا کے. سب سے زیادہ میٹھا جو ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ سے زیادہ میٹھا نقصان دہ. سگریٹ پہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے جگہ جگہ, خبردار سگریٹ کینسر کا سبب ہے. چینی کے ڈبوں پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا. اصولی طور پر تو چینی کے ڈبوں پہ لکھنا چاہیے خبردار. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سگریٹ سے صرف کینسر ہوتا ہے, لیکن چینی جو پھوڑ پھاڑ رہے ہو نا, لڈو کو میں لڈے کہنا شروع کر دیا. لڈو کہاں پھوڑ رہے ہیں, ایک لڈوؤں کی جمع پھوڑ رہے ہوتے ہیں. اتنے لڈو, حلوے, مانڈے اور کیا کچھ پھوڑ پھاڑ کے اس پہ پھر بھی کہتے ہیں ایکچولی کچھ طبیعت تھوڑی سی بوجھل سی فیل ہو رہی ہے. ابھی بھی فیل ہو رہی ہے یار تجھے؟ تو اتنا پھوڑنے پھاڑنے کے بعد بھی انتقال نہ ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ تو وہ دل میں جمتی ہیں, رگے میں تنگ ہو جاتی ہیں, پھر چلتے پھرتے ہیں نہیں. تو بلڈ پریشر یہ اسی سے ہو رہا ہے, کھانے سے. کوئی ایک بیماری بتاؤ خوراک کی کمی سے ہو رہی ہے. ہماری خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کے پرانے روزے تھے, انہوں نے روزے رکھ لیے, پتہ ہی نہیں چلا دل کی بیماری کب ختم ہوئی. میری والدہ بہت روزے رکھتی تھی ماشاء اللہ, ان کو تو کینسر ہو گیا تھا, بریسٹ کینسر, وہ بھی چلا ہے انہوں نے, وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا. روزے رکھتی تھیں سارے روزے نا اپنے, انہوں نے 2 مہینے کے پتہ نہیں کتنے روزے رکھے تھے, فٹ فاٹ تھی. وہ تو بیچاری گر گئی تو ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ آ گئی. تو کبھی بھی کھانے کو زیادہ فوکس مت کرو. یہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر خامخواہ کی چیزیں مسلط کر لی ہیں. ہلکے پھلکے زندگی گزارو, کم کھانے کی عادت ڈالو. شروع میں ٹینشن ہوتی ہے, آہستہ آہستہ, لیکن ایک دم نہیں چھوڑو. مسئلہ جب ہوتا ہے جب آپ ایک دم نیک بننے کی کوشش میں 22 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ آ گئے, پھر مسئلہ خراب ہوگا. آہستہ آہستہ اپنی خوراک کو کیا کرو, آہستہ آہستہ کم کرو. اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں جب خوراک کم ہونا تو معیار اونچا کرنا پڑتا ہے. معیار کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ 22 گھنٹے میں ایک دفعہ کھا رہے ہو اور پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہو, پھر مرو گے. اب ہم نے 22 گھنٹے میں ایک ٹائم کھائیں کیا, کھجوریں کھائیں, اور ابھی گوشت پھوڑ دوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. گوشت کھاتا ہوں, میں گوشت خور ہوں, میرے کو گوشت نہ ملے میرا دماغ خراب ہوتا ہے. میں تو ہندوؤں جب ولاگ دیکھ رہا ہوتا ہوں نا ہندوؤں کے, وہ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں, پوری, مسور کی دال کی پوری, اور فلانا کا ساگ, اور ڈمکانے کا ساگ, اور فلانے کا ساگ. ابے بھائی ایک دفعہ گوشت کھا لے ہمارے مشورے پر, مزہ نہ آئے پیسے. سعودی عرب میں گیا, ہمارے دوستوں نے کہا اب ہم آپ کو ہندوؤں کے کلچر کا کھانا کھلاتے. اتنی چاول کی روٹی, فلانی روٹی, ڈمکانی روٹی, سب کچھ کھا لیا. ہم نے کہا یار مزہ پھر بھی
نہیں آ رہا. وہی لطیفہ یاد آ رہا تھا, ایک آدمی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا تھا, ایک دن بیوی بڑی سج دھج کے آئی, چوڑیاں بھی زبردست, تو کہتا ہے یار چوڑیاں کیا بہتر خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی. کہہ رہی شکریہ آپ کا. بیگم کیا میک اپ لگایا ہوا ہے, تھینک یو جی. بیگم ساڑی بھی آج تو بڑی خوبصورت ہے, تھینک یو جی بہت شکریہ آپ کا. بیگم خوش ہو رہی ہے, تو اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. جس کھانے میں گوشت نہ ہو یار, جتنا مرضی ریسیپیز دے کے آپ پکا لو, مزہ نہیں. ہمارے مذہب میں عید پہ کھانا کیا ہے, گوشت ہے یار. تو ہم تو گوشت خور لوگ ہیں. تو جب آپ کو خوراک کم کرنی پڑے گی تو گوشت. اب غریب آدمی, پھر لوگ کہتے ہیں غریبوں کے لیے کوئی پیکج بتاؤ. تو غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی میں ہی اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے غریب کے لیے. ہم نے سوکھی روٹی کھا کے غریبوں کو 99 سال تک زندہ دیکھا ہے. تو جب جیب میں پیسے, جیسے میں نے اس دن گرمی کے فضائل بتائے, پسینہ نکل رہا تھا لوگوں کا, ان کو میں نے فضائل سنائے. آخر میں آہستہ سے میں نے کہہ دیا جب اے سی کے پیسے نہیں ہوتے تو پھر انہیں فضائل پہ پبلک کو سیٹ کی. جس دن ہماری مسجد کے پاس اے سی کے پیسے آ گئے اس دن پسینے کے فضائل ختم ہو جائیں گے. ابھی پیسے نہیں ہیں, فی الحال پسینے کے فضائل پہ کیا کرو, گزارا چلاؤ. اچھا, تو یہ لیمن واٹر پی لیا کریں, بہت فائدے کی چیز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال سمجھنا تھا. جی اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں, جو بہت باریک لوگ ہیں وہ نہ پئیں کیونکہ تھوڑا جسم کو نتھارتا ہے. لیمن واٹر اور شہد جو ہے نا تھوڑا ویٹ کو بھی کم کرتا ہے. کچھ لوگ اتنے باریک ہیں کہ وہ اگر وہ خود ہی نکل کے باہر چلے جائیں گے, یعنی ان میں کچھ اسپیس ہے نہیں. ابھی ایک میرا رشتہ دار ہے بہت قریبی, اتنا دبلا ہے, میری جو مزاح کی حص ہے وہ پھڑک جاتی ہے نا. عام آدمی کو میں کچھ نہیں کہتا, وہ اتنا باریک ہے. اب آیا نا مجھ سے, وہ ہم باہر جانے کی باتیں کر رہے تھے نا, امریکہ اور فلاں فلاں کو بھی امریکہ لے جاؤ. میں نے کہا اس کا ویزا لگ جائے گا آرام سے. وہ اتنا باریک ہے, کبھی میں دکھاؤں گا یہاں پہ آپ. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا میں بولوں گا بھائی شلوار میں ہم لوگ زاربن ڈالتے ہیں تو سلائی کا کام دے گا. میں نے کہا اس بیس پہ شاید ویزا اس کو بھی مل جائے امریکہ. کہ یار مفتی صاحب باہر جا رہے ہیں تو ان کو ایک ایسا, وہ ہے اتنا باریک. میرا اپنا بھانجا ہے اس لیے وہ ناراض نہیں ہوتا ایسے مذاق سے. میں نے کہا تھوڑا سا تو جان پکڑ یار. اب یہ اگر یہ لسن وسن کھانا شروع کر دیں نا اگر اس ٹائپ کے باریک باریک بچے, تو یہ تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. تو ان کے لیے نہیں, اس لیے میں یہ ایسے ہی تو ڈاکٹروں سے حکیموں سے پوچھ کے کیا کرو.